نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. جو کچھ بھی زمین سے اللہ پاک نے نکالا ہے، کوشش یہ کرو کہ حلال طیب تمہارے پیٹ میں پہنچے، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت صرف مومنین سے نہیں کہہ رہے، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم حلال اور طیب کا اہتمام کرو. تو مومن کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا ہوگا. اللہ پاک نے دوسری آیت میں انبیاء سے فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. حضرت دامت برکاتہم کل مجلس میں فرما رہے تھے کہ ولایت کی پہلی سیڑھی، اللہ سے قریب ہونے کی اور اللہ سے محبت کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں اس کو حلال روزی کی توفیق دے دیتے ہیں. وہ کمائی میں بھی غور کرتا رہتا ہے کہ حلال ہی کماتا ہے، کھانے پینے میں بھی حلال کا اہتمام کرتا ہے. اس سے ظاہر ہے کھانے پینے میں اہتمام اسی وقت ہوگا جب کمائی کی حلال کی توفیق ہو. تو حلال کمائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ساری چیزیں بعد میں ہیں، نیک عمل کی توفیق کا ہونا، بلکہ دعا سب سے بڑا خیر کا عمل ہے. دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوتا ہے یا جس کی کمائی حرام ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس کے حج عمرے کو قبول نہیں فرماتے. اس لیے رمضان شروع ہوا ہے، ہم اور آپ اپنی کمائیوں پر، اپنے کاروبار پہ خوب غور کریں. بعض مرتبہ کاروبار تو حلال ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولا جاتا ہے، اس میں رشوت لی جاتی ہے، رشوت دی جاتی ہے، سودی معاملہ کیا جاتا ہے، تو سودی معاملے کی وجہ سے وہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے. تو اپنی کمائیوں پہ خوب غور کریں. جو جس کاروبار میں مبتلا ہے، کوئی ملازم ہے تو اپنی ملازمت پہ غور کرے کہ وہ پورے اپنے اوقات دے رہا ہے کہ نہیں اپنے سیٹ کو. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تنخواہ 8 گھنٹے کی لے رہا ہے اور 6 گھنٹہ ہی دے رہا ہے اپنے سیٹ کی کمپنی میں، تو 2 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے. جھوٹ بول رہا ہے، اس میں دغا بازی کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اپنی کمپنی کے مال کو ہے چائنا اس کو امپورٹڈ بول کر بیچ رہا ہے. یہ سب حرام کمائی کی صورتیں ہیں، صرف غور کرنا ہے. چونکہ میرے محترم بزرگ و عزیزوں، ہم نے رمضان میں بہت عبادتیں کی، بہت ختم قرآن کیا. کل کا سبق تھا کہ بہت کلمہ طیبہ پڑھا، خوب استغفار کیا، جنت کی دعا مانگی، دوزخ سے پناہ مانگی. یہ سب قبولیت اس کی موقوف ہے. اللہ پاک اسی وقت ان نیک اعمال کو قبول کریں گے اور روزے تراویح کو قبول کریں گے جب میرے اور آپ کی کمائی حلال ہو، اور میرے اور آپ کے دسترخوان پہ جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے.
اس لیے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ میرے آپ کی کمائی حلال ہو. اور اللہ پاک نے اس میں 2 الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ کمائی بھی حلال ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو. بعض مرتبہ کمائی تو حلال ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک بات ذہن میں آ گئی. آپ نے روزے میں آپ دیکھیں سب حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی. کھانا پینا، بیوی سے صحبت کرنا، یہ سب حلال تھا نا. لیکن اللہ پاک نے حلال کو بھی حرام کر دیا. تو اب ہم افطاری اور سحری حرام غذا سے کھا رہے، تو پھر جو حلال چیزیں تھی وہ جب حرام ہو گئی تو جو پہلے سے حرام ہے وہ کیسے حلال ہوگی؟ تو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے اپنے دسترخوان پہ خوب غور کریں. سحری کے وقت، افطاری کے وقت اپنے گھر والوں کی کمائیوں پہ خوب محاسبہ کریں. اور گھر والے جو کما کر لا رہے ہیں اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی ملازمت کو دیکھیں. 1 روپیہ بھی پیسہ اگر حرام کا نہیں آیا، انشاءاللہ جو بھی نیکیاں ہوگی وہ سب اللہ پاک قبول کر لیں گے. پھر تھوڑی سی ہو، ڈھیر سارے اعمال کی توفیق ہو گئی رمضان میں، لیکن رزق حلال دسترخوان پہ نہیں ہے، یا کاروبار یا ملازمت میرے آپ کی حرام کی ہے، تو یہ نیکیاں قبول ہونا دور کی بات. اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی کا کاروبار حرام ہو، کسی کی ملازمت حرام ہو، کسی کا لینا دینا بالکل حرام ہو، تو وہ 1 مہینے کے لیے کم از کم قرضہ لے کر اپنا گھر چلا لے. قرضہ لے لے تاکہ وہ اس قرض کی قیمت سے اس کے دسترخوان کے روٹی پانی کا انتظام کرے، دال سبزی کا انتظام کرے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کو 11 مہینے حلال کھلانے کا فیصلہ کر دیں گے. کم از کم اتنا تو کرے 1 مہینہ، اور اللہ سے مانگے، توبہ کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک اس کی ضرور حفاظت کریں گے. دوسری بات کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رزق حلال بھی ہو اور طیب پاکیزہ چیزیں بھی کھاؤ. پاکیزہ چیزیں کیا؟ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لے کہ کھانا آپ کا حلال تو ہے، لیکن پاکیزہ کا مطلب کسی دوسرے کا حق اس میں متعلق نہ ہو. دوسرے کا حق متعلق نہ ہو. اس کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مرغی ذبح کیا، یا کسائی نے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کیا. آپ حلال تو لے لیے کھانا، یہ کھانا حلال ہے یہ، لیکن دوسرے کا حق متعلق ہے اس کے اندر. آپ نے چھین کر مرغی کمائی، چھین کر مرغی کا انتظام کیا. کسی کا پیسہ ٹوپی پہن کر آپ نے 500 روپیہ، ٹوپی پہنا کر 500 روپیہ لے لیا، جھوٹ بول کر لیا 500 روپیہ. رشوت کا پیسہ ہے وہ، سود کا پیسہ ہے، شراب کی کمائی کا پیسہ ہے وہ. تو یہ سب تو نہیں ہے، پیسہ تو حلال ہے بالکل، لیکن کسی سے چھین لیا ہے آپ نے. اگر کسی سے آپ نے ادھار لیا تھا 500 روپیہ، اب دینے کا وقت آ چکا ہے، آپ جان بوجھ کے نہیں دے رہے اور آپ اس سے مرغی لا رہے، تو پیسہ تو حلال ہے لیکن غیر کا حق متعلق ہے اس میں. مثال کے طور پہ آپ کے ان پیسوں میں وراثت کا حق ہے. آپ نے اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیا، آپ نے اپنی ماں کو نہیں دیا، آپ نے اپنے بڑے بھائی ہے چھوٹے بھائی کو وراثت نہیں دیا. تو پیسہ حلال ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کا حق متعلق ہے. اس لیے بہت ساری وراثت کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. آپ کا گھر آپ کے والد کی کمائی سے حلال سے بنا ہوا ہے، پورا فلیٹ ہے آپ کے پاس، پورا بنگلہ ہے، لیکن بہنوں کا حق ہے. تو آپ نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیں گے تو جب تک یہ فلیٹ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے. اس لیے غور کرنا چاہیے کہ میرے آپ کا رزق، میرے اور آپ کا کپڑا، میرے اور آپ کے بدن کا کپڑا، رہنے کی جگہ، مکان وغیرہ،
سب حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. اور اللہ پاک فرما رہے آگے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. بعض مرتبہ اللہ پاک نے فرمائی دیا کہ دیکھو تمہیں شیطان تمہیں کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں سمجھا سکتا ہے, کبھی بھی تمہاری بھلائی نہیں چاہتا ہے, اور ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہاری بھلائی ہو اس کے اندر. اس لیے اس کی بات مت مانو, وہ جو راستہ بتائے اس کے نقش قدم پہ مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ پاک پہلے ہی فرما رہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ پاک نے کئی جگہ بتلا دیا تاکہ کبھی تمہاری اس کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہی نہ ہو, تمہیں اس کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ ازل سے تمہارا دشمن ہے اور ہمیشہ تمہارا دشمن رہے گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ پاک فرما رہے تم اس کو دشمن سمجھو, بلکہ کھلا ہوا دشمن سمجھو. کبھی کوئی دین کا راستہ بتا دیتا ہے وہ, حالانکہ دین نہیں ہوتا ہے, تو بھی مت چلو اس کے اوپر. شیطان کے نقش قدم اور شیطان کے چالوں کو سمجھنے کے لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر علم بھی ہونا ضروری ہے اور تمہیں صحبت بھی نصیب ہونا چاہیے. مشائخ اور بزرگان دین کی جن کو صحبت نصیب ہے, جو مشائخ اور بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو علم بھی دیتا ہے اور یہ صحبت بھی دیتے ہیں. اور وہی شخص شیطان کے چالوں سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہو یا صحبت دی ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب